السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائے ہیں 3 حدیثیں اور ایک قرآن کی آیت۔ ترمذی سے 585، مسند احمد سے 3074 اور 1877، اور سورت الاحزاب سے لائے ہیں آیت نمبر 33۔ یہ متعلق ہیں معاویہ بن سفیان اور بدعت سے، کہ کس طریقے سے ان کی دور ملوکیت میں اسلام میں بدعت جاری کی جا رہی تھیں۔ جب معاویہ بن سفیان نے بیت اللہ کے جس کونے سے گزرتے تھے اس پر سلام کرتے تھے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی قرآن کی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم دے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف 2 جگہ پر سلام کرتے تھے، ایک حجر اسود اور رکن یمانی۔ تو معاویہ بن سفیان نے اس کو کاؤنٹر کیا۔ یہ ہوتی ہے ملوکیت، بادشاہت، کہ جب حدیث پہنچ جائے اس کے باوجود بھی اس کو باطل تعویل سے پلٹو۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی تو کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ تو پھر جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا علم کے لیے دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے قرآن سے کاؤنٹر کیا معاویہ کا بن سفیان، اور انہوں نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سنائی: بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کچھ دین کی عبادات میں نہ بڑھانا کسی چیز کو، نہ گھٹانا کسی چیز کو، یہ آپ کی ذاتی رائے اس میں نہیں چل سکتی۔ اور تمام جتنے بھی امت مسلمان میں اہل بدعت ملیں گے، وہ معاویہ بن سفیان کی طرز پر ہی چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ باطل تعویل ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے معاویہ بن سفیان نے باطل تعویل کری حدیث پہنچنے کے بعد بھی، اسی طریقے سے اہل بدعت یہی عمل دہراتے ہیں معاویہ بن سفیان کا جب ان کے پاس حدیث پہنچ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔